اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ محفل رسول ہے اور ہم سب آج جو بیٹھے ہیں اپنے نبی کی محبت میں اور نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں، اور اس عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب تک بیٹھیں اس طور پر بیٹھیں اور اتنی دل جمعی دل لگی کے ساتھ بیٹھیں کہ اگر فرشتے بھی یہاں پہ آئیں تو دیکھیں اور دیکھ کر رشک کریں کہ آج راجا مانی کی مسجد میں جتنے دیوانے بیٹھے تھے ادب کے ساتھ نبی کا ذکر سن رہے ہیں، تو ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور زیادہ دیر نہیں، بس 10 سے 15 منٹ میرے گفتگو سماعت کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی سماعت کے مطابق آپ کے ذوق کے مطابق صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر اس محفل پاک میں اختتام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ علو کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، فرش والے یعنی زمین والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اور آگے میرے امام فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی شاعری کی ہے، اپنے عشق میں جھوم کر ڈوب کر میرے امام نے ارشاد فرمایا نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا، اور جواب کے ساتھ ہی ساتھ دے دیا شعر کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب ہیں، مالک کے دوست ہیں، تو دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ رب کے حبیب کی شان اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب کے بیچ میں میرا اور تیرا کی کوئی بات نہیں ہوتی، جو خدا کا ہے وہی رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہی خدا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر کئی جگہوں پر اپنے نبی کے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی یہ جو رات ہے یہ شب معراج ہے۔ بہت لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ شب برات اور شب معراج کو فرق اور امتیاز ہی نہیں کر پاتے، تو شب برات الگ ہے، شب معراج الگ ہے۔ یہ جو رات ہے یہ شب معراج ہے، شب برات نہیں ہے۔ شب برات وہ رات ہے جس رات میں جاگنے سے پہلے
ہم سب اپنے اپنے گھروں میں حلوہ فاتحہ کر کے آتے ہیں، وہ شب برات ہے۔ اور یہ شب معراج ہے۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو یہ شب معراج ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس معراج کا تذکرہ کئی جگہوں پر فرمایا، ایک جگہ پر ہی نہیں، متعدد مقامات پر فرمایا۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہاں بھی اپنے محبوب کے معراج کا ذکر فرمایا۔ سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ تفصیلات بھی بیان فرما دی ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو میں نے آج آیت مبارکہ پڑھی ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ مکمل سورہ مبارکہ ہے جس میں نبی کے تذکرے معراج ہے، نبی کے معراج کا تذکرہ ہے۔ رب نے فرمایا ثم دنا فتدلى، جس کا معنی یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلى پھر اور قریب ہوا۔ ایک ہوتا ہے قریب ہونا اور ایک ہوتا ہے نہایت ہی قریب ہونا۔ استاذ کا اگر کوئی قریبی شاگرد ہو تو اسے قریبی شاگرد کہتے ہیں، لیکن کوئی نہایت ہی قریبی شاگرد ہو تو لوگ اس کو استاذ کا نہایت ہی قریبی شاگرد جانتے ہیں اور اسے بے پناہ اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی جس کا قریبی ہو جائے اور پھر قربت میں بھی اور قریبی ہو جائے تو اس کی شان دوبالا ہو جائے۔ رب نے فرمایا ثم دنا، میرا محبوب اس سے قریب ہوا، فتدلى پھر اور قریب ہوا، نہایت ہی قریب ہو گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب فرماتا ہے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ صرف 2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ یعنی شب معراج میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بیان فرمایا کہ میرا محبوب اس سے قریب ہوا، پھر اتنا قریب ہوا کہ 2 نیزے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اس کے بعد آگے آیت مبارکہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف، جو چاہیے وہ وحی فرمائی، یعنی جو چاہا اپنے محبوب کو بتلا۔ اور لوگ اگر سوچیں کہ شاید کہ میرے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پایا ہو، اس کا بھی جواب اللہ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ آنکھوں نے دھوکہ کھائی اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی کوئی کمی ہوئی، کوئی دھوکے کی بات نہیں، کوئی جھپکی کی بات نہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو اس سفر معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ جو رات ہے شب معراج، یہ اتنی بابرکت رات ہے، اتنی اہمیت والی رات ہے کہ ہم اور آپ اگر اس رات کی اہمیت و فضیلت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ اس رات میں عطا فرمایا۔ وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ۔ میں نے جمعے کے
کی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے، حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی تک پہنچے، وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا جو ساتوں آسمان کے اوپر، اسی کی کچھ تفصیل میں آپ حضرات کے حوالے کر دیتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جب ہمارے اور آپ کے آقا پہنچے تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، اور ان کی امامت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل آگے بڑھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کو لینے کے لیے تشریف لائے تھے، جنت سے سواری لے کر گئے تھے، ام ہانی کے گھر تک پہنچے تھے، نبی کے قدموں کا بوسہ لیا تھا، نبی کو جگایا تھا، مسجد اقصی تک ساتھ لے کر آئے تھے، اور آسمانوں میں بھی، آسمانوں کے سفر میں ساتھ تھے، دیگر جتنے بھی مشاہدات ہوئے، جتنی بھی چیزیں دیکھی گئی، تمام چیزوں میں حضرت جبرائیل ساتھ رہے، مگر جب سدرہ پر پہنچے اور اللہ کے رسول نے کہا اے جبرائیل آگے بڑھیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے جانے کی میرے پاس طاقت نہیں، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں یہاں سے ایک بار برابر بھی آگے بڑھ جاتا ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تجلی میرے پروں کو جلا کر کے رکھ دے، یعنی میرے پاس اس تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، یہاں سے آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل اب تک تو ساتھ رہے، مگر اب یہاں سے آگے کیوں نہیں جا رہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ماجرا سنا دیا، معذرت چاہی کہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اگر میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو رب کی قدرت کی تجلی میرے پروں کو جلا کر کے رکھ دے گی، میں خاکستر ہو جاؤں گا، جل کر کے خاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری پر لے کر کے حضرت جبرائیل گئے تھے اس سواری کا نام تھا براق، وہ سواری وہاں تک پہنچی، کہاں؟ جہاں پر حضرت جبرائیل گئے، سدرۃ المنتہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسری سواری نبی کی بارگاہ میں پیش کی، جس سواری کا نام کتابوں میں رفرف آیا۔ رفرف سواری کا نام تھا جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ وہ سواری ایک مرتبہ میں اتنی دور کا سفر کر سکتی تھی جہاں تک نگاہ پہنچتی، اور اس کی روشنی کا یہ عالم تھا، اتنی چمکدار سواری تھی، منور سواری تھی کہ اس کی روشنی کا کوئی جواب نہیں۔ اگر اس کی روشنی کی ایک جھلک دنیا والوں کو دے دی جائے تو دنیا والے اس کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنی روشنی اور منور سواری اور تیز رفتار سواری نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام اس پر سوار ہونا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل یہاں تک تو تم میرے ساتھ رہے، اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں، میں خدا کے قریب جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک چیز کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کون سی چیز کا بدلہ؟ اللہ کے حبیب نے کہا اے جبرائیل آج سے کئی سالوں پہلے جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ ہی اس آگ تک تیز رفتاری سے پہنچے تھے، اور آپ نے اس آگ کو اللہ کے حکم سے گل و گلزار بنا دیا تھا، حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے بچا لیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا بدلہ آپ کو دے دوں، اپنے جد کریم کے اس احسان کا بدلہ آپ کو دے کر کے جاؤ، اور تم کیا چاہتے ہو طلب کر لو، مانگ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ذرا دیکھیں جبرائیل بھی نبی کی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی عقیدت کرتے ہیں فرشتوں کے سردار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں،
میں اس کا بدلہ بھی نہیں مانگتا ہوں، بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ایک چھوٹی سی آرزو ہے، ایک چھوٹی سی تمنا ہے، اس خواہش کو آپ پوری فرما دیں۔ فرمایا رسول کرام مقام نے جبرائیل اپنی خواہش کو ظاہر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے قریب جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، باتیں کریں گے اور رب سے ملاقاتیں ہوں گی، یا رسول اللہ میری ایک خواہش آپ پوری فرما دیں۔ وہ خواہش یہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہو اور صراط بھی قائم ہو، اس وقت یا رسول اللہ جب آپ کی امت صراط سے گزر رہی ہو تو رب کی بارگاہ سے یہ اجازت دلا دے کہ یہ جبرائیل آپ کی امت کے گزرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دے اور آپ کی امت میرے پروں پر اپنے قدم کو رکھ کر کے اس کو صراط سے گزر جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ کے حبیب کا صدقہ یہ ہے کہ پل سے جب امت محمدی گزرے گی تو نہ انہیں خبر ہوگی، نہ جبرائیل علیہ السلام جو پر بچھائیں گے پر بچھانے والے جبرائیل کو خبر ہوگی۔ اتنی آسانی سے نبی کی امت اس پل صراط سے گزر کر کے پار ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت جبرائیل کی خواہش کو پوری فرمایا اور پھر وہاں سے آگے کا سفر آپ کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، عرش اعظم پر پہنچتے ہیں۔ عرش اعظم پر پہنچنے کے بعد وہ عرش جس کے نیچے سارا کچھ ہے، زمین بھی نیچے، آسمان بھی نیچے، سدرہ بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، عرش اعظم سب سے اوپر۔ اس عرش اعظم پر پہنچتے ہیں، عرش اعظم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں ہلنے لگا تھا، میں کانپنے لگا تھا، میں گردش کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، کانپ رہا تھا، ہل رہا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میرے روح پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا تھا۔ عرش اعظم کہتا ہے نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جب میں کانپ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر محمد رسول اللہ کو لکھوا دیا اور مجھے یہ تسلی دے دی اے عرش اعظم کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، کیونکہ تو وہ عرش ہے جس پر ایک نہ ایک دن میرے محبوب کا قدم پڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب سے وہ تذکرہ سنا ہے کہ آپ کا قدم ناز میرے اوپر پڑنے والا ہے، میرے اوپر پڑے گا، اس دن سے میں خوشیاں ہی خوشیاں منا رہا ہوں، میرا کانپنا بھی بند ہو گیا اور میرا ہلنا بھی بند ہو گیا۔ عرش اعظم نے خوشیاں منائی، تعریف کی، نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد لا مقام پہنچ گئے۔ یہ لا مقام کس کو کہتے ہیں؟ لا یہ عربی کا لفظ ہے اور مقام کہتے ہیں جگہ۔ لا مقام جہاں کوئی جگہ نہیں، یعنی اس کو ہم کوئی نام ہی نہیں دے سکتے کہ وہاں ہے کیا۔ عرش بھی نیچے، کرسی بھی نیچے، لوح و قلم بھی نیچے، آسمان و زمین بھی نیچے، انسان بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، ساری مخلوق نیچے، اور عرش اعظم کے اوپر جس کو لا مکان کہا جاتا ہے، جہاں کوئی مکان نہیں، اس کا کوئی نام ہی نہیں، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، ہم اسے کچھ تعبیر ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایسی جگہ پر میرے آقا علیہ السلام پہنچے۔ جب ایسی جگہ پر پہنچے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں لامکہ پر پہنچا اور ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کوئی مکان نہیں ہے تو مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں ایک عجیب سی بے چینی لگ رہی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں گھبرا ہی رہا تھا کہ مجھے ایک آہٹ سنائی دی، سبحان اللہ، ایک آواز سنائی دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ آواز پر جب میں نے غور کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دے رہی ہے، سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کو کہ ان کی آواز عرش اعظم کے اوپر بھی سنائی دے۔ وہ ذات پاک ہے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہاں پہ میرے صدیق کی آواز سنائی تھی تو میری گھبراہٹ میں کمی آ گئی، میری گھبراہٹ ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں ان کی آواز سنائی تھی تو میں نے یہ احساس کیا کہ یہاں پر بھی میرے دوست کی آواز آ رہی ہے اور میری جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ میں جب اللہ کے قریب پہنچا، رب کے قریب پہنچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں رب کے قریب پہنچا تو بہت ساری باتیں ہوئی اس رات میں، اللہ کے درمیان اور اللہ کے حبیب کے درمیان۔ قرآن نے اس کو فرمایا بِفَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وہی فرمایا اپنے بندے کو جو وہ چاہیے وہی فرمایا۔ بہت ساری باتیں اس رات میں ہوئی۔ اس رات میں جو باتیں ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ساری باتیں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے میرے محبوب آپ مانگیں، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اے بچہ، اے میرے محبوب آپ مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کیا طلب کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کہنا ایک بار نہیں تھا، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ کہا اے میرے محبوب آپ مانگیے، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے نبی کی محبت پر قربان جاؤ، اپنے نبی کی غلامی پر قربان جاؤ کہ اپنے آقا، میرے آقا نے، ہم سب کے نبی نے ہمیں کہاں کہاں یاد رکھا ہے اور کتنا اپنے گنہگار امتیوں کو یاد رکھا ہے۔ جب اللہ نے ایک دو مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ کہا سل ما شئت یا حبیب، اے میرے محبوب آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا اس وقت میں نے رب کی بارگاہ میں ایک چیز مانگی، بولے سبحان اللہ، وہ چیز سنے کیا مانگا تھا میرے نبی نے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں نے مانگی تو بہت ساری چیزیں تھیں مگر ایک خاص چیز مانگی تھی، اور وہ خاص چیز کیا تھی؟ نبی فرماتے ہیں میں نے کہا تھا اے رب کریم پروردگار عالم تو مجھے ایک اختیار دے دے، ایک پاور دے دے، وہ پاور اور اختیار یہ ہے کہ میری گنہگار امت کو میرے حوالے فرما دے، میرے گنہگار امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ کے حبیب نے وہاں پہ گنہگار امتوں کو اپنے حوالے کیا، اپنے پاس رکھنے کا ایک سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے تبارک و تعالیٰ میرے گنہگار امتوں کو میرے حوالے فرما دے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی، نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو ہمارے نیک امتی ہوں گے وہ تو اللہ کے فضل سے قیامت کے دن بخش دی جائیں گے، مگر جو گنہگار امتی ہوں گے وہ جب میرے حوالے ہوں گے تو جب تک میں اپنے ہر ایک امتی کو بخشا نہ ہوگا تب تک میں خود جنت میں داخل ہوں۔ اتنی محبت میرے رسول نے اپنے امتیوں سے فرمائی، ہمیں بھی اس نبی سے محبت رکھنی چاہیے جس نے ہر گھڑی ہمیں یاد کیا۔ اللہ کے حبیب نے وہاں پہ اپنے امتیوں کا خیال فرمایا اور پھر وہاں پہ تعریف و توصیف کے اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رب کی بارگاہ میں پروردگار عالم میری تمام بدنی مالی عبادتیں ریاضتیں اور تمام پاکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کی تعریف و توصیف کی اللہ کے نبی نے، یہ جو ہم تحیات پڑھتے نماز کے اندر یہ اللہ کے حبیب کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس جگہ پہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں جہاں پہ صرف رب تھا اور رب کا محبوب تھا، تیسرا کوئی نہ تھا۔ کتنی بابرکت چیز تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کلام جو اللہ کے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص موقع پر کیا ہو، اس کلام کو پڑھنے کا حکم اور اس الفاظ کو ادا کرنے کا حکم ہمیں نماز کے اندر دے دیا گیا۔ اسی لیے تو میرے حبیب نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میں تو معراج پر گیا، میں نے اللہ کا دیدار کیا، میں نے خاص باتیں کی، مگر میرے امتیوں کے لیے معراج نماز میں ہے۔ اگر وہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے اندر تحیات پڑھے تو اسے بھی معراج جیسا احساس ہو، رب کے دیدار جیسا احساس ہو۔ تو
الہی والصلوات والطیبات، تمام بدنی مالی عبادتیں اور تمام پاکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پاکی بیان کی حضور نے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی زبان سے سنا تو آگے ارشاد فرمایا رب القدیر نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو اور رحمتیں بھی ہوں برکتیں بھی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ کہ اسے کسی عام نے سلام نہیں کیا ہے بلکہ اس ذات نے سلام کیا ہے جس ذات نے ساری کائنات کو بنایا۔ آج ہم میں سے کسی کو اگر کوئی بادشاہ سلام کر لے یا کوئی آفیسر سلام کر لے تو پھولے نہیں سماتے ہیں کہ ہمیں فلاں بڑا آدمی سلام کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی، فلاں آفیسر اس کو سلام کرتا ہے۔ یہ دنیا کے آفیسروں کے سلام کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی بڑا پوسٹ والا، بڑا پوزیشن والا چھوٹے انسان کو سلام کر دے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کس مقام پر پہنچ گیا، فلاں آفیسر مجھے سلام کر رہا ہے۔ اپنے حبیب کی عظمت پر قربان جاؤ، اپنے نبی کی شان پر قربان جاؤ کہ اسے سلام کسی عام نے نہیں کیا ہے بلکہ اس ذات نے کیا ہے جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس ذات نے اپنے حبیب کو کہا السلام علیکہ، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی آپ پر نازل ہوں۔ مگر نبی تو نبی ہیں، امتیوں کو ہر جگہ یاد فرماتے ہیں، بولے سبحان اللہ، اپنے غلاموں کو ہر جگہ یاد فرماتے ہیں میرے آقا۔ آج ہم غلام رسول ہیں، غلام نبی ہیں، مگر اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کر پاتے جتنی محبت میرے نبی نے اپنے غلاموں سے کی۔ نبی اگر چاہتے تو رب کا سلام حضور کو بھیجا گیا تھا، نبی اس سلام کو قبول فرما لیتے اور واپس زمین پر چلے آتے، مگر جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سلام کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہا تو اللہ کے حبیب نے فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی سلام ہو اور میرے تمام نیک بندوں کو بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، رب کا سلام اللہ کے حبیب کو بھی ہے اور ان تمام نیک بندوں کو بھی ہے جو رب کی محبت میں نمازوں میں تحیات پڑھا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں اپنی قسمت پر، رب تبارک و تعالیٰ کا سلام صرف اپنے محبوب کے لیے نہیں ہوا بلکہ اس نمازی کے لیے بھی ہوا جو نمازی اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے اور خدا کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام۔ یہ سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں، یہ تحفے پیش ہو رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لانے لگے، فرشتوں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سلام کیا ہے، تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی رب کی عظمتوں کو اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ساری گفتگو ہوئی اسے ہم التحیات کہتے ہیں، تشہد کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے نماز میں تحیات یعنی تشہد کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ درود شریف کی نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر کوئی پڑھتا ہے، یا دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھتا ہے، مگر دعائے معصورہ واجب نہیں ہے، درود واجب نہیں ہے، مگر یہ تحیات نماز کے اندر واجب قرار دیا گیا اور اس قدر اہمیت اس کی دی گئی کہ اگر اس کا ایک حرف بھی چھوٹ جائے، التحیات کا ایک حرف بھی چھوٹ جائے تو یہ کہا گیا کہ جو اس کے ایک حرف کو چھوڑ دے اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے۔ اتنی ہمیں اس تحیات کی کیوں رکھی گئی؟ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا
کیونکہ یہ تحیات کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تو خدا اور رسول کی باتیں ہیں جو درمیان میں واقع ہوئی، اس بات کو انسان نماز کے اندر ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کو واجب بھی قرار دیا گیا اور اس کی عظمت شان کو بیان بھی فرما دیا گیا۔ تو یہ تحیات اور نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ باتیں ہوئی رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ سے کلام فرما کر واپس جب تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب، لوگ جب کہیں سے جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاتے ہیں۔ باپ جب بامبے سے کما کر کے آتا ہے تو بیٹے کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، بھائی جب آتا ہے تو بھائی کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، بیٹا جب آتا ہے باپ گھر میں ہو تو اس کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، اور ہم سب تو کہیں بازار بھی جاتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے تحفہ لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب، تو آپ تو میری بارگاہ میں چلے آئے اور آپ نے مجھ سے ہم کلامی بھی کر لی، میرا دیدار بھی کر لیا، مجھے دیکھ بھی لیا اور واپس جا بھی رہے ہیں، آپ ایک تحفہ لے کر کے چلے جائیں، تحفہ لے کر کے چلے جائیں۔ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب جائیں، میں نے آپ کو امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا، نماز کا تحفہ لے کر کے چلے جائیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے حبیب نے وہی تحفہ دیا جس نماز کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، جسے آفت سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تحفے میں دی ہوئی چیز کو کبھی واپس نہیں لوٹانا چاہیے، تحفے میں دی ہوئی چیز کی اہمیت بہت ہوتی ہے، اسے کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک قلم بھی اگر تحفے میں دے دیا جائے تو اسے بھی قیمتی سمجھ کر کے لوگ اپنی الماریوں میں سجاتے ہیں، اور جو تحفہ ایک عام انسان دے، چاہے قلم کی صورت میں ہو یا کتاب کی صورت میں ہو یا پھر میڈل کی صورت میں ہو، اس کی شان ہم اتنی سمجھتے ہیں کہ اسے الماریوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں اور اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں کہ یہ فلاں آفیسر کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ فلاں صاحب کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ فلاں استاد کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ فلاں کمپٹیشن میں بڑے بڑے لوگوں کے بیچ اور ان کے ہاتھوں سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ دنیاوی تحفے کو الماریوں میں سجاتے ہیں، گھروں میں سجاتے ہیں، اگر ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے، وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، جس کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چلتا ہے، اس نے جو تحفہ دیا ہے اس تحفے کی ہم کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، اسے تحفہ سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ تاپ پہ بھی نہیں رکھ پاتے، اسے پشت ڈال کر کے پھرتے ہیں اور ادھر ادھر اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ المختصر نماز کا تحفہ نبی لے کر تشریف لا رہے تھے، واقعات تو مشہور ہے، میں انہیں بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب جب آئے تو آنے کے بعد راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، کیا تحفہ لے کر کے آئے ہیں؟ رب کے حبیب نے کہا میں رب کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کتنے وقت کی نماز ہے؟ فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت بہت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، تو کیا میرے نبی نہیں جانتے تھے؟ نبی بھی جانتے تھے، بے شک جانتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ نبی کو بھی معلوم تھا کہ نبی کے امتی کمزور ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیوں کہلایا کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی بہت کمزور ہیں، اتنی نمازوں کو نہیں پڑھ پائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری سے جواب بھی دیا تھا، اور شاعری کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا کہ آپ کی امت بہت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھلائی تھی۔ سبحان اللہ، بھلائی کا بھی حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہا تھا تو مجھے دنیا میں کوہ طور پر بلایا گیا تھا، آج بڑا اچھا چانس ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ ڈائریکٹ میں اللہ کے حبیب سے بات کر رہا ہوں اور اللہ کے حبیب کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے پاس سے ہو کر کے آئے ہیں اور کسی نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، میں اس حبیب سے مل رہا ہوں۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے چاہا وہاں صرف ایک بار دیکھنے کا موقع ملا اور یہاں پہ میں بار بار بھیجوں گا، بار بار رب کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور پھر بار بار وہ آگے واپس آئیں گے، وہاں سے میں بار بار نبی کا دیدار کروں گا اور نبی کے جلووں میں خدا کے جلوے کا دیدار کروں گا، رب کے نور کا دیدار کروں گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا اور 9 مرتبہ واپس بھیجا کہ آپ جائیں، آپ
نبی جاتے رہے، ایک بار میں 5 وقت کی نماز کم ہوتی، ایک بار میں 5 وقت کی نماز کم ہوتی. جو عاشق